سے پہلی بات چونکہ دینی مدرسے کا جلسہ ہے تو قومیں ترقی کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں جب اپنے دینی مراکز کو مضبوط کریں۔ دو طرفہ ذمہ داری ہے۔ عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دینی مراکز کی پشت پناہی کریں، ان کو مضبوط کریں، اور دینی مراکز کے ذمہ داروں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ دینی مراکز کو فعال بنائیں۔ اگر علمی مرکز ہے، مدرسہ ہے، تو وہاں بڑے منظم انداز میں تعلیم ہونی چاہیے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں منظم طریقے سے کام ہوتا ہے، فعال انداز میں کام ہوتا ہے، تو وہ مدرسہ دیہات میں بھی ہو اور اس کی سطح اگر اوپر کی نہ ہو، پھر بھی وہ مدرسہ اپنی نام پیدا کرتا ہے، اس کی شہرت ہوتی ہے اور طلاب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، عوام اس کی مدد کرتے ہیں۔ بہت ضروری ہے دینی مدارس کے مسئولین توجہ کریں کہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ طلاب ہونے چاہیے، دینی طلاب، کیونکہ ایک سپیشل نظام ہے۔ جیسے لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، لوگ دوسرے معاملات میں سپیشلائزیشن کرتے ہیں، یہ بھی سپیشلائزیشن ہے، ایک تخصص ہے، ایک علم ہے مستقل۔ اس میں جو بچے آئیں ان کو چھان پھٹک کر لیا جائے، پھر ان کو پوری سہولتیں دی جائیں، پھر منظم انداز میں ان کو تعلیم دی جائے اور ان کو تربیت دی جائے۔ مدرسہ صرف تعلیم کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے۔ تعلیم و تربیت دونوں جڑواں ہیں۔ گورنمنٹ جب بناتی ہے، سسٹم بناتی ہے، نظام تعلیم بناتی ہے، تو نصاب تعلیم میں تعلیم اور ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے۔ ان کا اپنا انداز ہے تربیت کا، ہمارا اپنا انداز ہے تربیت کا۔ ہمارے پاس جتنا مضبوط انداز، سسٹم، نظام تربیت کا مکتب اہل بیت کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ دنیا نے اسلامی تہذیب کا تعارف، اسلامی تہذیب کی شناخت، اسلامی تہذیب کی پہچان سیکھی خاندان اہل بیت سے ہے۔ جانتے ہو آج سب سے بڑا مسئلہ اسلامی تہذیب کا ہے۔ میرے لیے شیعوں کا اتنی تعداد میں لا تعداد انداز میں شہید ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر میرے لیے مسئلہ اسلامی تہذیب کا ہے، اس کو بچانے کا اور پھیلانے کا۔ ایک یلغار ہے، ایک بہت بڑا حملہ، ایک حملہ ہے تمہارے بدنوں کے اوپر، ابدان کے اوپر اور جسموں کے اوپر۔ ایک حملہ ہے تمہاری تہذیب، تمہارے عقیدے، تمہارے نظریے کے اوپر۔ اس حملے سے میں سمجھتا ہوں میں اس سے بھی بچانا میری ذمہ داری ہے، لیکن سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس حملے سے آپ کو بچاؤں جو اسلامی تہذیب کے خلاف ہو رہا ہے۔ نسلیں تباہ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں وہ کھیتی کو بھی تباہ کر دیتا ہے اور نسلوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ غیر اسلامی تہذیب کی یلغار، یہ موبائل فون، یہ انٹرنیٹ، یہ ٹی وی چینل، یہ کیا کیا فلمیں اور کیا چیزیں، یہ نسلوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں اور تباہ کر رہی ہیں۔ ہمارے گھروں کا نظام کمزور ہے، ہمارے گھروں میں تربیت کا نظام نہیں ہے۔ صادق آل محمد نے تو کہا تھا کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ، بچوں کو سکھاؤ نماز، اذا بلغوا 7 سال کا بچہ ہو تو پاکیزہ کر کے اس کو لے جاؤ مسجد میں، اس کو عادت ڈالو، نمازی بنے وہ۔ وَاضْرِبُوهُمْ اِذَا بَلَغُوا 10، جب 10 سال کا ہو گئے تو پٹائی کر کے پڑھاؤ۔ تمہاری تربیت کا یہ اثر ہوگا کہ جب 15 سال کا ہوگا نا، تو پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے دل سے آواز اٹھے گی کہ میں مکلف ہو چکا ہوں، مجھ پر نماز فرض ہے، میں اب پڑھوں گا نماز۔
لوگوں کے خیالات سے مذہب اہل بیت نہیں بنتا، پیسے دے کر بلواتے ہو اور ان کے خیالات کو مذہب بناتے ہو۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں، جمع کیا اپنے گھر کے لوگوں کو، خادموں کو، کنیزوں کو، گھر والوں کو، بیویوں کو، بچوں کو جمع کر کے کہا کہ سن لو میرا پیغام پہنچاؤ شیعوں کو۔ یہ کسی مولوی مفتی ذاکر کا مسئلہ نہیں ہے، صادق آل محمد کا ارشاد ہے جو مسلم موجود ہے، لا تنالو شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، ہماری شفاعت اس شخص کو نہیں پہنچ سکے گی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ مراکز وہ ہیں جہاں سے اسلامی تہذیب کی شناخت پہچان بچوں کو ہو، نسلوں کو ہو، لوگوں تک پہنچے۔ یہ جو مدارس ہیں اس لیے کہ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، آیت ہے قرآن کی پڑھ رہا ہوں میں کہ یہ بچے جب آتے ہیں یہاں پڑھنے کے لیے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، یہاں مدارس میں اس لیے آتے ہیں کہ دین کی سمجھ پیدا کریں۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور اپنی قوم کو جا کر تبلیغ کریں جب وہاں واپس جائیں۔ اسلامی ثقافت کی، اسلامی تہذیب کی شناخت پیدا کریں لوگوں کے اندر، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، عالمی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں ہم گلی محلے کے لوگ نہیں ہیں، مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اس لیے مجھے عالمی مسائل پہ بات کرنا ہے۔ میں نے مکتب اہل بیت کا پہچان اور شناخت دینی ہے لوگوں کو۔ یہ کوئی اگر گاؤں ہے جو بھی ہے تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مکتب اہل بیت صرف کسی فرد تک یا گاؤں تک، گلی محلے تک محدود نہیں ہے، وہ عالمی مکتب نظریہ ہے جو دنیا کی کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے رہنما اصول مہیا کرتا ہے، معمولی بات نہیں ہے، اس لیے مجھے وہاں وہ پیش کرنا ہے۔ اسی لیے میں کسی کی پرواہ کرنے والا نہیں ہوں، مجھے رہنمائی دینی ہے، تم سے رہنمائی نہیں لینی میں نے۔ ساجد تیرا ایک اشارہ، لکوی تیرا ایک اشارہ، باہر کے پروان پر لکوی کے اعلان پر، سید کے اعلان پر۔ پاکستان کے شیعوں کے اندر، پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے اندر کوئی ایسا آدمی جو مجھے رہنمائی دے سکے، جب ہوگا تو میں اسے رہنمائی لوں گا۔ اس لیے میں نے تمام مکاتب کے مجمع کے اندر بیٹھ کر، میرا سادہ شیعہ کہتا تھا جی وہ گالیاں بک رہے ہیں شیعوں کو، آپ ان مولویوں میں بیٹھے ہیں تو ان کو کہیں کہ کوئی فتویٰ دیں شیعوں کے بارے میں۔ میں نے کہا میں کسی فتوے کا محتاج نہیں ہوں، میں نے ان کے اندر کہا میں قرآن و سنت کو، پاکستان کے اندر قرآن و سنت کو براہ راست سب سے بہتر سمجھ سکتا ہوں، مجھے کسی فتوے کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جب ایک جمع ہوئے سارے مکاتب فکر، انہوں نے کہا جی ہم قرارداد پاس کرتے ہیں کیا شیعوں کے حق میں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے خلاف فتوے ہیں اور فلاں ہیں۔ میں نے کہا بہت شکریہ، میں آپ کی قراردادوں کا محتاج نہیں ہوں، مجھے اس ملک کے اندر کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قرارداد کی ضرورت نہیں ہے، میں ان مسائل سے نبٹ سکتا ہوں اور ان مسائل کا حل بھی میرے پاس ہے اور حل کر سکتا ہوں۔ جب پورے پاکستان کے اندر کروڑوں اربوں روپیہ لگا کر ہمارے خلاف غلیظ مہم، غلیظ نعرے اور غلیظ فتوے چل رہے تھے تو لوگ پریشان تھے کہ کیا ہوگا۔ مجھے فون کرتی ہے ایک بچی چھوٹی کہ میرے بابا آپ دفتر میں گئے تھے تو دفتر والوں کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ کس حوالے سے؟ وہی فتووں کے نتیجے میں وہ ان کے رویے بدلے ہوئے تھے۔ بیٹا فون کرتا ہے کہ میری بہن آج مدرسے میں گئی تھی تو وہاں کی لڑکیوں کے رویے ٹھیک نہیں تھے۔ وہ دور تھا، کہاں لے جا رہے تھے؟ کہاں ہو تم؟ کون ہے تم میں جو ان مسائل کو حل کرے گا؟ لے جا رہے تھے تشیع کو وہاں پہ جہاں تم ایک کونے میں کھڑے ہوتے اور تمہارے خلاف غلیظ نعرے اور غلیظ فتوے اس ملک کے اندر لگتے۔ آج تلاش کرو وہ فتوے دینے والے کہاں ہیں۔
ہوش میں آؤ. تم میں سے ہر شخص جو ہے اپنی جگہ بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. میں سب شیعوں کو جانتا ہوں, تمہاری نسلوں کو بھی جانتا ہوں, تمہارے بزرگوں کو بھی جانتا ہوں, اور اس وقت جو موجود ہیں شیعہ سب کو جانتا ہوں. اس سٹیج پہ ہوش پہ بات کی جائے, سٹیج پہ کھڑے ہو کر. روشن چہرہ تشیع کا, ایک زندگی کا حصہ گزرا میرا, روشن چہرہ تشیع کا پیش کیا دوسرے مکاتب فکر کے سامنے. آج تمہارا کام یہ ہے کہ تشیع کے چہرے کو مست کرو, باز آ جاؤ اس بات سے. میں نے مجھے حکم ہے, میں پابند ہوں. قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. نرمی سے بات کرنا موسیٰ و ہارون جب فرعون کے پاس جانا. سب سے بڑا سرکش انسان فرعون تھا, اس سے بھی نرمی کی بات تھی. میں بڑی مدت سے نرمی سے کہہ رہا ہوں کہ اس سٹیج سے تشیع کے اصولوں کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اس سٹیج سے مرجعیت جو ایک انسٹیٹیوشن ہے, ادارہ ہے تشیع کا مسلمہ, مرجعیت جو مسلمہ ادارہ ہے, اس کے خلاف کسی جاہل کو جو ایڑیوں پر پیشاب کرتا ہے اس کو حق نہیں پہنچتا بات کرنے کا. ساجے تیرا ایک اشارہ, ساجے تیرا ایک اشارہ. ذالک مبلغہم من العلم. میں جانتا ہوں تمہارے پاس علم کتنا ہے اور تمہاری حیثیت کیا ہے اور تمہارے پاس طاقت کیا ہے. پتہ ہے میرے پاس تو 3 اختیارات ہیں. میں منتخب قائد ملت جعفریہ ہوں, مسلط نہیں, نامزد نہیں ہوا, مجھے انتخاب کیا گیا میرا, اور مجھے ملت کی طرف سے بھی اختیارات ہیں. میں نمائندہ ولی فقی ہوں, مجھے ولایت فقی کے اختیارات بھی ہیں میرے پاس. امر بالمعروف کا 3 درجہ, طاقت کے ساتھ برائی کو روکنا اور نیکی کو پھیلانا, یہ اختیار بھی میرے پاس ہے. اللہ واحد, لیکن میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں, تشیع کا چہرہ مسخ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. روشن چہرہ پیش کیا مکاتب فکر کے سامنے, اور جس امت کے دائرے سے مجھے نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی غلیظ نعرے اور غلیظ فتووں کے ذریعہ, آج میں اس کے درمیان میں بیٹھا ہوں, مسند صدارت پر بیٹھا ہوں. تو ساجے سے ٹکرائے گا, اور جو گالیاں دینے والے ہیں وہ کہیں گندگی کے ڈھیر پہ کھڑے ہیں. اب وہ آوازیں خاموش ہو جائیں گی جو گالیاں بکنے والی ہیں. ہمارے سب کے ساتھ تعلقات ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, جماعت اسلامی, سب کے ساتھ رابطے اور تعلقات ہیں برابری کی بنیاد پر, برادری کی بنیاد پر. قرآن کہتا ہے وحی الہی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. کسی شخص کا, کسی فرد کا, یہاں جو کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں اگر وحی الہی سے بولیں تو پھر تو بات ہے, ورنہ اس کا اپنا خیال ہے. انما المومنون اخوہ, کلمہ گو آپس میں بھائی بھائی ہیں. وہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, جماعت اسلامی ہو, کوئی بھی ہو, آپس میں بھائی ہے مسلمان. کلمہ گو, اس ایک کا حق دوسرے پر وہی ہے جو سگے بھائی کا حق ہوتا ہے ایک بھائی پر. اس کو رد کرنے والا خدا کی بات کو رد کرے گا اور تو کچھ نہیں. وحی الہی کی بات میں کر رہا ہوں, اس لیے ہوش میں آؤ. ہم نے ایک زندگی کا حصہ گزارا لوگوں کو تشیع کا چہرہ پہچنوانے میں. بر صغیر کے اندر کاش لوگ سمجھیں کہ اس سے بڑھ کر اور تبدیلی نہیں دیکھو گے. جہاں ہر مدرسہ آپ کے خلاف بولتا تھا, ہر مسجد آپ کے خلاف بولتی تھی, ہر رسالہ آپ کے خلاف بولتا تھا, آج اٹھا کے دیکھ لو, آج جا کے دیکھ لو. وہ مسجدیں جہاں سے میں گزرتا تھا تو ان کی آنکھیں انگارے اگلتی تھیں, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مارے گئے اتنے 6-7 ان کے لیڈر مارے گئے, جب سے میں ذمہ داری مجھ پہ آئی وہاں سے لے کر اب تک ان کے مارے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کون ہے مارنے والا. وہ سمجھتے ہیں شاید میرا اس میں ہاتھ ہے, انگارے اگلتے تھے. لیکن جب میں نے بیٹھ کر وہاں تشیع کا موقف بیان کیا اور میں نے کہا کہ مجھے نجاست میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی کو مقابل بنانے کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس کو مقابل سمجھوں, اس کی حیثیت نہیں ہے, میں کسی کا تذکرہ ہی نہیں کرتا. اس لیے انہوں نے کچھ سمجھا اس سلسلے میں.
اور دائرے سے نکالنے کی انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن آپ نے دیکھا اب وہی مسجدیں جو انگارے اگلتی تھی اب انتظار کی آنکھیں ہیں۔ اللہ واحد، اللہ واحد۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور آمادہ رہنا چاہیے۔ ہمارے خلاف جو سازشیں کرائی گئی اس ملک کے اندر سب کا محاسبہ، کل میں نے کہا نا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ مشرف کو ECL میں نکالنا یا رکھنا حکومت کا کام ہے۔ سپریم کورٹ کو فیصلہ نہیں دیا کہ اس کو نکالو یا رکھو، غلط کہتا ہے کوئی شخص۔ جو لوگ آپ کو کہے یہ سیاسی مسئلے بھی ہے، یہ بھی سمجھو، سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو باہر بھیج دو، یہ نہیں کہا اس کو ملک میں رکھ دو۔ سپریم کورٹ تو ایک فیصلہ دیتا ہے ایک نقطے کے بارے، انہوں نے کہا جی یہ رکھنا یا نہ رکھنا تمہارا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ اب اس کو باہر بھیج دیا، میں نے کل سوال اٹھایا کہ تحریک جعفریہ کے بارے میں بھی سپریم کورٹ نے یہی فیصلہ دیا تھا کہ اس کے خلاف جو ریفرنس ہے، جو مقدمہ ہے، اس کی مدت ختم ہو چکی، اب وہ زائد المیعاد ہو چکا، اب تمہارا کام ہے۔ اس لیے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے مرد بنے اور بتائیں۔ میں نے کہا وزیر داخلہ کو، میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کے سامنے میں ہاتھ پھیلانے کا، آج تک نہیں پھیلائے۔ میں دنیا کے اندر واحد شخص ہوں جس کو اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ ساجد تیرا ایک اشارہ، میں نے اس کو کہا تھا کہ تم اپنی وزارت کے کاریڈور میں، وہ جو گلی ہوتی ہے نا، اس میں چلتے چلتے وفد میرا آئے گا، یہ بتا دو کہ تم اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے سکتے ہو یا نہیں۔ وہ یہ بتانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا۔ اب آگے میں بات کہوں، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، میں مزید میں کچھ نہیں بولتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے کیا، میں اس میں وہاں دوسروں کے ساتھ ان کے جنہوں نے سازشیں کی سب کو منہ کی کھانا پڑی، سازشوں کو پاؤں تلے روندا۔ ذلیل اور خوار اور رسوا ہے وہ شخص جنہوں نے تشیع کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ جو ساجد سے ٹکرائے گا، اور میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کی داخلی بات اجازت نہیں دی جا سکتی شیعہ سٹیج کو منفی انداز میں استعمال کرنے پر، بالکل اجازت نہیں ہے۔ میں دو ٹوک کہہ رہا ہوں، بڑے پیار سے کہہ رہا ہوں، آپ بانیان کو، جو لوگ یہاں بانی ہیں، سب کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ ان کو روکو، ایسی بات جو تشیع کے اصولوں کے خلاف ہو نہ کریں۔ اصول تشیع کے اصول بڑے واضح اور روشن ہیں، تم میں سے کسی نے نہیں بنانے، بنے ہوئے پہلے سے موجود ہے، واضح۔ تشیع علم کا مذہب ہے، تشیع کی بنیاد علم پر ہے۔ اہل بیت کو ماننے کا ہمارا ایک وجہ یہ ہے کہ وہ علوم اولین و آخرین کے وارث ہے، سب سے برتر ہے علم کی بنیاد پر، اس لیے ہمارا افضل ہے، اس لیے کہ علم میں سب سے آگے ہے۔ اعلمکم علی، تم سب سے عالم علی ہے، سب سے بڑا زیادہ عالم۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیج جو تشیع کا ہے اس کو بچانے کی ضرورت ہے، اور پھر بھی تمہارے سٹیج، تمہاری عزاداری کی حفاظت میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اور عزاداری کے حوالے سے ہم نے جو اقدامات کیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا۔ عزاداری منانا اور بات ہے، عزاداری میں شرکت کرنا یا اس کے لیے خطاب کرنا اور بات ہے، عزاداری کی حفاظت کرنا اور بات ہے۔ تلاش کر لو پاکستان، ابھی میں بتانے آؤں تو کتنے کتنے واقعات ہیں جس میں عزاداری سید الشہداء کے بارے میں جب بھی کوئی مرحلہ آیا ہم نے اس سازش کو روکا۔ اب ایک نئی سازش، دو نئی سازشیں، تیار رہو اس کے لیے۔ مجلس عزا کے لیے خوف و ہراس میں مبتلا کیا جاتا ہے لوگوں کو، کہا جاتا ہے کہ اجازت نامہ ہے یا نہیں۔ جہاں شیعہ زیادہ ہوں وہاں نہیں کہتے، جہاں شیعہ کم ہے، چونکہ میں ملک میں چلتا ہوں، ایسی جگہ بھی ہے جہاں ایک گھر ہے اور علم لگا ہوا ہے۔ اس کو بچانا، اس علم کو بچانا، اس کی عزاداری کو بچانا، اس کی نسلوں کے مذہب کو بچانا میری ذمہ داری ہے۔ اور مجلس کے حوالے سے تم پوچھتے ہو اجازت نامہ، مجلس کے حوالے سے اجازت نامہ پوچھتے ہو پاکستان کے اندر۔
میں سوچ نہیں سکتا کہ یہ سلسلہ ہوگا۔ ایف آئی آریں درج ہوئی مجلس کے حوالے سے، ان کو میں مطالبہ میں نے کیا ہے پنجاب حکومت سے، میں دو ٹوک کہہ رہا ہوں، واپس لے لو یہ ایف آئی آریں، نہیں واپس لوگے تو میں دو ٹوک کہہ رہا ہوں یہ تمہارے گلے کا پھندا بنے گی یہ ایف آئی آریں۔ حسینی ساجد کی شکل میں زندہ ہے، حسینی ساجد کی شکل میں، زکری کی شکل میں۔ سورہ یاسین میں جو اغلال ہے نا، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِهِمْ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اس سے بچو۔ عزاداری کے خلاف کوئی میرا بنیادی آئینی حق ہے، اور کل بسیں چلائیں ہم نے، اور 20 مرتبہ یہ ہو چکا، تفتان سے چلائیں اور کوئٹہ پہنچیں، آج کوئٹہ سے ابھی چلی ہیں اور تفتان جا رہی ہیں۔ مجھے یہ انداز قابل قبول نہیں ہے۔ میں بھیک مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرا حق ہے۔ میں کوئٹے کے اندر کہہ کے آیا کہ یہ جو راستہ ہے جو امام رضا علیہ السلام کو جاتا ہے، نزدیک ترین امام ہمارے اس علاقے کے وہ یہ راستہ میں ترک نہیں کر سکتا۔ میرا غریب مزدور جو سال بھر اپنی جمع پونجی کے ذریعہ سفر کرتا ہے، اس کے لیے یہی راستہ بے سوٹ کرتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تمہارے جہاز کہاں ہیں، بحری اور ہوائی اور فلاں، ایک غریب آدمی نہیں کر سکتا سفر اسے، مجھے اس پہ سفر کرنا ہے، یہ میرا حق ہے۔ میں پاکستان کا شہری ہوں، مالک ہوں، وارث ہوں، مجھے حق پہنچتا ہے کہ اس سفر کو اختیار کروں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ دو چیزیں میں آپ کو کہہ جا رہا ہوں، ابھی اس سلسلے میں اقدام ہوگا۔ میں فکری اسلحے کا قائل ہوں، یہ اسلحہ جو ہے اس کا میں قائل ہی نہیں ہوں۔ میں کسی مسلح کارروائی کا قائل نہیں ہوں، میں کردار کی کارروائی کا قائل ہوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں تیار ہو جاؤ، اس کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ وہ قربانی جو زینب اولیاء نے کربلا میں دی تھی، جانتے ہو کیا قربانی دی تھی؟ کہا، ندا دیتا ہے میرے ساتھ، میں ینتدب للحسین، کون ہے جو حسین کے جسم اطہر کی بے حرمتی کرے؟ کیا سنا ہوگا زینب نے، کیسے سنا ہوگا یہ جملہ؟ کیا ہونے جا رہا ہے بھائی کے ساتھ؟ 10 نانجیب انسان جنہوں نے اپنے گھوڑوں کو تازہ سمیں لگائی ہوئی تھی، آگے بڑھے، مشرق کے گھوڑے مغرب چلے، مغرب کے گھوڑے مشرق چلے۔ سن رہے ہو؟ اس انداز میں چلے وہ گھوڑے کہ رزو صدرہ بظہرے، سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں سے جا ملیں۔ جب آئیے نا زینب لاش کے اوپر نہیں پہچان سکی، بھائی کو نہیں پہچان سکی، کہا انت اخل حسین، میرے بھائی حسین تم ہو، انت ابن امی فاطمہ الزہرا، میری ماں فاطمہ کے لاڈلے تم ہو۔ اٹھایا بھائی کی لاش کو ہاتھ کے اوپر، کیا کہا؟ بی بی نے کہا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، بار الہم اہل بیت کی یہ قربانی قبول فرما۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروگرام جاری۔ جی یہ پروگرام جاری ہے؟ جی اولاد نرینہ کے لیے درخواست ہے، بہرحال جو کسی مشکل میں اس کی مشکل رفع فرما، جنہیں کو مسئلہ درپیش ہے مسئلہ حل فرما، جو بے روزگار ہے روزگار عنایت فرما، جو تنگ دست ہیں فراخ دستی عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد عنایت فرما۔ صفدر حسین صاحب کو اولاد نرینہ عنایت، مولانا صفدر حسین صاحب کو اولاد نرینہ عنایت فرما۔ بہرحال جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما، سب کو سلامتی اور خیر عنایت فرما۔